السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فرحان میرا بچپن کا دوست ہے اور ہم دونوں بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ رہے ہیں۔ پھر وہ کمانے کے لیے کراچی چلا گیا۔ فرحان کی شادی ہو چکی تھی۔ فرحان اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے گیا۔ فرحان چند دن پہلے گاؤں آیا۔ اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے خود کے ساتھ ہونے والا واقعہ سنایا۔ فرحان کہتا ہے کہ ایک دن صبح کے وقت آپ کی بھابھی اور میں کسی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ غصہ ہو گئے اور میں نے مزید مسئلے کے بڑھنے سے بچنے کے لیے غصے سے اٹھا اور نوکری پر چلا گیا۔ سارا دن کام کرتا رہا۔ غصے کی وجہ سے رات کے وقت اوور ٹائم دیر تک کام کرتا رہا۔ گھر جانے کا موڈ نہیں تھا تو اس لیے جان بوجھ کر دیر کی۔ جب تھک گیا تو چھٹی کی اور باہر کی طرف نکل پڑا۔ اب میرا موڈ تھا کہ آج رات گھر سے باہر ہی رہنا ہے اور بیوی کو بھی پتہ لگے اور آئندہ میرے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ خیر، اس وقت غصے میں تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر میں کہیں رات گزارنے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ کچھ دور چلا ہی تھا کہ ایک خالی گھر جو کسی کی رہائش نہ ہونے کی وجہ سے بکھرا پڑا تھا اور اینٹیں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ خیر، میں نے سوچا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ میں نے سوچا آج رات یہیں گزار لیتے ہیں۔ بیوی کی کال آتی رہی اور میں بار بار کٹ کرتا رہا اور تنگ آ کر موبائل سائلنٹ پر لگا دیا۔ پھر سونے کے لیے موبائل کی لائٹ آن کر کے سونے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ گھر کے 3 کمرے تھے تو میں نے درمیان والے کمرے کا انتخاب کیا اور جگہ صاف کر کے سونے لگا۔ موبائل کا پاور آف کیا اور رومال میرے پاس تھا تو اس کو اوڑھ کر سو گیا۔ فرحان کہنے لگا کہ رات کے کوئی 2 بجے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے ساتھ سو رہا ہے اور یک دم سے میری آنکھ کھلی اور ڈر کے مارے میں نے کروٹ نہیں بدلی اور پھر سے سو گیا۔ کوئی 5 منٹ گزرے تھے کہ ایک بلی کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ موبائل آن کیا اور دیکھا وہ بلی غائب تھی۔ اتنے بڑے گھر میں اکیلا سویا ہوا اور گھر بھی ویران۔ اس وقت نیند اکھڑ گئی۔ پھر جاگنے لگا اور شرمندہ بھی تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو اکیلا چھوڑ کر مجھے یہاں نہیں سونا چاہیے تھا۔ اس وقت مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ خیر، اسی باتوں میں گم تھا کہ اچانک سے چھت پر تھوڑی سی روشنی نمودار ہوئی تو میں نے رومال منہ پر لیا ہوا تھا۔ چھپکے سے دیکھنے لگا اور ڈر کی وجہ سے کوئی حرکت نہ کر سکا۔ پھر اچانک سے وہ لائٹ غائب ہو گئی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ 2 بندے میرے سر کے پیچھے کھڑے ہیں۔ میں اچانک اٹھ کر کھڑا ہوا اور موبائل کی لائٹ آن کی اور دیکھا کہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب گھر چلا جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں، دروازے کے سامنے ایک خاتون جس کے بال بکھرے ہوئے، زبان باہر نکلی ہوئی، آنکھوں سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا، کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ وہ خاتون کچھ دیر چپ رہی اور اچانک سے غائب ہو گئی۔ میرے ہوش اس وقت اڑ گئے اور ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ پھر کچھ دیر بعد 2 بندوں کے ساتھ وہ چھت پر بیٹھی غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور بولی، تم کس کی اجازت سے اس گھر میں داخل ہوئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہاں ہماری جوان بیٹیاں ہیں؟ جہاں ہماری بیٹیاں سو رہی تھیں ان کے کمرے میں آ کر سو گئے ہو؟ فرحان کہنے لگا کہ اب کی بار تو سمجھ گیا موت پکی ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ فرحان کہنے لگا، میں اس عورت سے معافی مانگنے لگا، واسطے دینے لگا کہ مجھے معاف کر دو، غلطی سے آ گیا۔ فرحان کہنے لگا، اس عورت کی شکل مزید سے مزید ڈراؤنی ہوتی گئی۔ اس کی آنکھیں گیند کی طرح موٹی ہو گئیں اور اچانک سے میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور مجھے گردن سے پکڑ لیا اور میں چھڑوانے کے لیے بار بار کوشش کرتا رہا لیکن نہیں چھڑوا سکا
اور 2 مردوں نے میری ٹانگیں پکڑیں اور زور کا مجھے زمین پر پٹک دیا، جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ پھر اس عورت کے ہاتھ میں اچانک سے چاقو آ گیا، جس سے اس نے میری ٹانگ پر وار کیا، جس سے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے قرآنی آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ جب میں نے قرآنی آیتوں کا ورد کیا، آیت الکرسی، سورۃ الناس وغیرہ پڑھنا شروع کی تو اچانک وہ غائب ہو گئیں، اور میں ٹوٹی ٹانگ سے بڑی مشکل سے گھر سے نکلا اور سڑک پر نکل گیا، اور پھر میں بے ہوش ہو گیا، اور صبح اٹھا تو خود کو اسپتال میں پایا۔ میری بیوی باہر میرا ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید مجھے اسپتال لانے والوں میں سے کسی نے میری وائف کے نمبر پر کال کر کے اس کو بلا لیا تھا۔ اپنی بیوی کو اندر بلایا تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا، اور میری بیوی خود کو کوسنے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کو چپ کروایا اور خود کو بھی اس میں قصوروار ٹھہرایا، اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ صلح کر لی، اور مجھے ڈاکٹر کی طرف سے چھٹی مل چکی تھی۔ گھر آ کر بیوی نے قرآن کا ختم کرایا، مدرسے کے بچوں کو بلوایا، پھر جا کر میرا بوجھ ہلکا ہوا۔ پھر ہم گاؤں واپس آ گئے، اور 4-5 ماہ بعد ٹانگ ٹھیک ہو گئی، لیکن اب بھی احساس ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ اب کوشش کرتا ہوں کہ غصے پر کنٹرول کر کے معاملے کو صحیح طرح سے سیدھا کیا جائے۔ اس کہانی میں سمجھداروں کے لیے ایک سبق ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ شکریہ۔